ویلکم بیک ناظرین. اور اب اس ساری بگڑتی ہوئی صورتحال جس میں آزاد عدلیہ کا صرف اب کانسیپٹ ہی رہ گیا، عملی طور پر پاکستان میں جو انڈیپینڈنٹ ججز ہیں ان کو کام کرنے کی کوئی اجازت نہیں، اور اسی طرح جو سیاست پر قدغنے ہیں، سیاسی ورکرز اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار نہیں کر سکتے، اور کوئی کہیں پر بھی سنوائی نہیں ہے کسی کی. ہم بات کریں گے تحریک انصاف کے سیکریٹری اطلاعات جناب شیخ وقاص اکرم صاحب سے. السلام علیکم شیخ صاحب. جی وعلیکم السلام سر. شیخ صاحب پہلے تو یہ اس پر ذرا کامنٹ فرما دیجئے کہ اب آج جو عدالتوں میں جس طریقے سے ہائی کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے روکا ہے طارق محمود جہانگیری صاحب کو، جوڈیشل ورک سے روک دیا ہے اور سمن رفعت صاحبہ سے اختیار لے لیا ہے جو ان کے پاس ہراسگی کیسز کی وہ مینجمنٹ کمیٹی کی سربراہ تھی. اس ساری صورتحال میں آپ بڑی ایک سیاسی جماعت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، تو آگے کیا دیکھتے ہیں؟ کیا اب اس پر آپ کی پارٹی کیا کرے گی؟ کیا کرنا چاہیے؟ سر ہماری پارٹی تو ہمیشہ سے آزاد عدلیہ کے لیے آواز اٹھاتی رہی ہے. ہماری پارٹی ہمیشہ اس ہریسمنٹ کے خلاف رہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 26ویں ترمیم کر کے عدلیہ پہ ایفیکٹو ایگزیکٹو کنٹرول جو ہے اس کو انشور کیا گیا. دیٹس وائی ہم اس کے سخت مخالف تھے اور ہم نے اس کی ہر جگہ پہ مخالفت کی. ہم نے گرینڈ الائنس جو ہے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی تاکہ اس کو روکا جا سکتا، مگر انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے کیا ہوا. کچھ لوگ ڈیفیکٹ کیے، کچھ اپوزیشن پارٹیز الٹیمیٹلی جو اپوزیشن کا کھال پہن کے پھر رہی تھی وہ ایکسپوز ہو گئی اور وہ نئی اپوزیشن کے ساتھ کھڑی ہوئی. اس کی وجہ صرف یہ تھی سمیع بھائی کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ اختیارات جب ان کے پاس چلے جائیں گے تو یہ عدلیہ کو اپنے دباؤ تلے رکھ کے اپنی مرضی کے فیصلے کروانا چاہیں گے، اور اس کے لیے کہیں بھی کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں. جسٹس سمن رفعت کی آپ نے بات کی، ہیرسمنٹ کمیٹی کی وہ ہیڈ وہ کری تھی، اور ان کو ہٹا کے مین مناز صاحب کو لگا دیا گیا کیونکہ کیس جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو گیا وہاں پہ. اس کے بعد جہانگیری صاحب کو روک دیا گیا اور وہ اس کے اوپر پہلے اپنا موقف بھی دے چکے ہیں. تو ہم ہر اس جج کے ساتھ کھڑے ہیں جو آئین کے ساتھ کھڑا ہے. ہر وہ جج جس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، جس کو صرف اس لیے ہٹایا جا رہا ہے کیونکہ وہ آزاد ہے، آزاد فیصلے کرتا ہے. پاکستان تحریک انصاف will always stand with independent judiciary. شیخ صاحب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، جیسے آپ نے بھی ایکنالج کیا ہے. اگر عدلیہ آزاد نہیں ہے تو کوئی سنوائی نہیں ہے یہاں پر. تو وہ کہتے ہیں نا کہ جو کفر کا نظام ہے وہ بھی چل جاتا ہے لیکن جو ظلم کا نظام ہے، بے انصافی کا نظام ہے وہ نہیں چلتا. تو اس میں یہ بیان فرمائیے کہ کوئی مشترکہ لائحہ عمل، کچھ آپ کے جو پارٹی کے وکلاء ہیں، کوئی تحریک، کیونکہ یہ تو بہت اب اگر یہ تو کبھی کوئی پریسیڈنس ہی نہیں ہے کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ کام سے روکیں کسی اپنے جج کو. اب اس کا مطلب ہے کل تو کسی بھی جج کا کوئی کام پسند نہیں آئے گا تو اسی طرح اس کو روک دیا جائے گا، بے توقیر کر دیا جائے گا، اختیارات لے لیے جائیں گے. تو اس کو روکنے کے لیے عملی طور پر اب کیا کرے گی آپ کی پارٹی؟ سر میں نے کہا کہ ہم ہر طرح سے ججز کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پریکٹیکلی آپ دیکھیں آج وہ پریس کانفرنس ہوئی وہاں پہ ہاتھے میں، اس کے بعد ایک احتجاجی مارچ واک ہوا. اس میں پاکستان تحریک انصاف کے وکلا جو تھے وہ دوسرے وکلا کے ساتھ تھے. لاہور میں بھی اس پہ جو ہے ہمارے وکلا باہر نکلے ہیں. ILF اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی. دیکھیں جو وکلا کی سیاست ہے اور وکلا کی تحریک ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے ہمارے سے. ان کے اپنے ایک وہ ہوتے ہیں، مگر ہم ہر طریقے سے جو ہمارے دھڑے وکلا کے اندر موجود ہیں وہ ان ججز کے ساتھ کھڑے ہوں گے، چاہے وہ لیگل فرنٹ ہے، چاہے وہ آن اسٹریٹ پروٹیسٹ ہے، چاہے وہ میڈیا کے اندر بات کرنی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آج ان کے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آج ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کل سب کے ساتھ یہ ہوگا. اور یہ روایت شروع ہو گئی ہے. پہلے سیاستدانوں کے ساتھ صحافیوں کے منہ بند کیے گئے. آپ دیکھیں کہ کاشف عباسی کو کس طریقے سے کیا گیا، ہمارے دوسرے 2-4 بھائی ہیں ان کے ساتھ کیا کیا گیا. اب جوڈیشری میں 26ویں ترمیم سے بھی دل نہیں بھرا. اب اس قسم کے فیبریکیٹڈ کیسز جو ہیں وہ نکال لیے گئے، اور جہاں وہ نہیں ہے جیسے وہ ہیرسمنٹ کمیٹی کا ہٹایا، یعنی کہ یہ خدشہ کہ کوئی جج اپنے ضمیر کو سامنے رکھتے ہوئے انصاف کے اصولوں کے
تحت کوئی فیصلہ نہ کر دے تو پھر انہوں بھی ہٹا چھڑیا. سو وی ول بی دیئر ویئر ایور دے وانٹ اس اینڈ ویئر ایور دے نیڈ اس. اور پارٹی ہر فورم پہ آواز اٹھائے گی سر. اچھا یہ بیان فرمائیے کہ گنڈا پور صاحب کل بھی گئے عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے, تو وہ ملاقات کی اجازت. آج پنجاب کے ایم پی ایز بڑے قافلے کی صورت میں گئے, لیکن وہاں پر کوئی سنوائی نہیں ہے. اور جیل کے اندر سے جو اطلاعات ہیں اس میں جو جس طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے, اب اس کے بارے میں بہت ہی جو اطلاعات ہیں بری ہیں. تو کیا آپ کا اس حوالے سے کیا لاہ عمل ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے گنڈا پور صاحب نے فرمایا تھا کہ جی 90 دنوں کے اندر اندر ہم تحریک چلائیں گے اور فیصلہ کریں گے. دیکھیں تحریک تو سر چلتی رہی ہے, بیچ میں یہ سیلاب کا معاملہ آ گیا, اور بار بار جانے کا مقصد یہ ہے اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا کہ ایک صوبے کا, ایک اتنے اہم ترین صوبے کا چیف ایگزیکٹو جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان کی حکومت ہے, وہ ایک دوسرے صوبے میں آتا ہے جو اس کا رائٹ ہے. اس کے پاس عدالتی احکامات بھی موجود ہیں, ہائی کورٹ کے احکامات بھی موجود ہیں, سپریم کورٹ میں بھی وہ گیا ہوا ہے. واضح ڈائریکشنز کے باوجود, حالانکہ یہ بیسک رائٹ ہے عمران خان صاحب کا بھی بحیثیت پرزنر اور باہر کے ملاقاتیوں کا بھی, مگر نہیں ملنے دے رہے, ایکسپوز ہو رہے ہیں دن بدن. لوگ کی تعداد آپ دیکھیں گے ڈیالہ کے سامنے بڑھتی جا رہی ہے. پنجابی ایم پی ایز اور ایم این ایز پہلی دفعہ نہیں اتنی بڑی تعداد میں آئے, پچھلے ہفتے بہت بڑی تعداد میں اسی طرح ایک قافلے کی صورت میں آئے. پنجابی ایم این ایز بھی اسی طریقے سے حاضری دے رہے ہیں, باقی صوبوں کے لوگ بھی اپنے روسٹر کے مطابق آ رہے ہیں. تو یہ معاملہ بڑھتا جائے گا. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں سر, قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے اسٹرگل جو ہے وہ ہم اس کو پروموٹ کرتے ہیں اور اس کو انکریج کرتے ہیں. ہم کوئی مسلح جتھا تو ہے نہیں کہ جس نے کو حملہ کر کے تو اندر سے نکال لینا ہے عمران خان صاحب کو. اور عمران خان صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ میں جب بھی آؤں گا انہی عدالتوں سے انصاف لے کے, اسی سسٹم سے انصاف لے کے باہر نکلوں گا. تو وہ اس کی حیت تبدیل ہو سکتی ہے, اس کی شدت تبدیل ہو سکتی ہے, اس کی شیپ تبدیل ہو سکتی ہے, کوئی نئے آئیڈیاز آ سکتے ہیں, مگر یہ تحریک اور یہ جدوجہد جاری رہے گی سر. آواز اٹھاتے رہیں گے, آواز اٹھاتے رہیں گے. You know, it's وہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں, it's always better to light a candle than keep cursing the dark. So we'll keep lighting the candles, we'll keep coming out on the streets and we'll keep protesting, which is our constitutional right, and اللہ تعالیٰ خیر کرے گا سر. دیر ہے اندھیر نہیں ہے. یہ بتائیے کہ جو آپ کا جلسہ ہے اعلان کیا گیا 27 تاریخ کو پشاور میں ہوگا جلسہ, اس کی تیاری کے حوالے سے ظاہر ہے آپ کا صوبہ ہے, وہاں پر آپ کے صوبے کے لوگ یہاں کوئی ایشو نہیں ہے سر, وہ تو شرکت کرتے ہیں, لیکن جو باہر سے لوگ آئیں گے, آپ باہر سے لوگ آئیں گے. and خان صاحب wants this event to be a big event and he has expressed this. وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا ایونٹ ہونا چاہیے. آل کے پی تو ہوسٹ ہے, وہ تو ہمیشہ ہر موبلائزیشن میں فرنٹ فٹ پہ ہوتے ہیں. پنجاب بلوچستان سندھ سے بھی لوگ آئیں گے. یہ دیکھتے ہیں کہ جو ان کی روایتی بغیرتی اور روایتی ان کی بےہودگی رہی ہے, جب یہ راستے روکتے ہیں اور رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں, اور اسپیشل برانچ کی آپ کو پتہ ہے کیا طریقہ کار ہے, لسٹوں کے اوپر بندے اٹھا لیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان کو روکتے ہیں تو ہمارا لائے عمل کیا ہوگا. اگر نہیں روکتے ہیں تو پھر تو اسموتھ وہ ہوگی, اور اٹ ول بی اے میگا ایونٹ. اینڈ دیٹس ان کے پی. میرے خیال میں پنجاب کی حکومت کو اس پہ کوئی تکلیف ہونی نہیں چاہیے. اطلاعات ہیں کہ یہ ہدایت آئی ہیں خان صاحب کی طرف سے کہ جو جائے افغانستان میں مشن جائے اور وہاں پر بات چیت کرے. یہ جو اس وقت آپریشن کی ایک صورتحال ہے, جس طرح اس حوالے سے کوئی پیش رفت آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ ایک ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی, اس میں یہ میوچلی طے ہو گیا کہ چیف منسٹر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پیس شوڈ بی گیون اے چانس, رادر فائٹنگ. ہمیں ایک جرگہ بنا کے بات کرنی چاہیے افغانیوں سے. انہیں وہاں گو ہیڈ دیا گیا. انہوں نے اس گو ہیڈ کے پیش نظر ٹی او آرز بنا کے فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجے, اور فیڈرل گورنمنٹ اس کے اوپر بیٹھ گئی اور کہتی رہی کہ یہ صوبے کا کام نہیں. صوبے نے اس میں اس لیے اپنے آپ کو والنٹیئر نہیں کیا کہ صوبے کا کام ہے, یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہی کام ہوتا ہے. اس لیے کیا کہ فیڈرل گورنمنٹ بری طریقے سے ناکام ہو گئی. اور یہ وہ صوبہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا جو فرنٹ لائن پہ ہے. جب یہ در اندازی ہوتی ہے, دہشت گردی ہوتی ہے, چاہے
کے پی کا پولیس والا ہے، چاہے کے پی کا فوجی ہے، چاہے کے پی کا کاروباری ہے، بچہ ہے، عورت ہے، مرد ہے، سب سے پہلے معیشت جو ہے یہاں کی تباہ ہوتی ہے اور یہاں کی ہٹ ہوتی ہے اور یہاں کی زندگی جو ہے وہ معمول سے اتر جاتی ہے۔ دے آر پاکستانیز ہو آر لیونگ ان کے پی، انہوں نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا بھی تسی جے اس جوگے نہیں ہو اسی وچ پہ کہ تھوڑی مکوا دینے، کیونکہ کے پی میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے روایتی طور پہ تعلقات ہیں طالبان گورنمنٹ کے ساتھ، روایتی طور پہ ان کے استاد یہاں پہ موجود ہیں، برادریاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، ٹرائبز ہیں جو آدھے بارڈر کے اس طرف بیٹھے ہیں، آدھے بارڈر کے اس طرف بیٹھے ہیں، شادیاں ہوئی ہیں، ایک عرصہ، ایک لانگ ہسٹری ہے۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ ایسا جرگہ بنایا جائے comprising of people who can influence طالب۔ یہ کوئی وقت لے جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی فوٹو شوٹ اور تصویریں کھچائیے، تو پیس ایٹ رسک، پاکستان کی بھی نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے، ریاست کا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ پھر نہیں یہ اس کو مینج کر سکے، جیسے پہلے ناکام ہوئے، دوبارہ ناکام ہوئے، اس دوران دوبارہ یہ بات ہوئی کہ ہم جائیں گے اور ہم نے اس جرگے کے اوپر کام کیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ پھر جو ہے وہ ان کا جو رینیول کے حوالے سے، پاسپورٹ کے حوالے سے وہ دیا ہوا ہے، اس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کو رسپانس نہیں کر رہی۔ بادشاہ آدمی ہے، کل کو چیف منسٹر جو ہے وہ غصے میں آ کے فیڈرل گورنمنٹ کے سارے دفتر یہاں پہ بند کر دے صوبے کے اندر، یہاں سے پاسپورٹ کے دفتر ہی اٹھا کے باہر پھینک دے، یا ایف آئی اے کے دفتر بند کر دے، یہاں پہ پی آئی اے کے، ریلوے کے، وابڈا والوں کو پکڑ کے دکان پکڑوا دے، تو پھر کیا ہوگا یہاں پہ؟ جب آپ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے ساتھ اس طرح کریں گے، صوبے کا چیف ایگزیکٹو بھی اسٹیٹ ہے، تو پھر اگر کل وہ ریاکٹ کر گیا تو پھر چیخا مارن گے۔ تو وین یو ایکچولی ٹریٹ a chief minister, a chief executive of a province like this, especially تحریک انصاف، تو بیسیکلی آپ اس صوبے کے بندوں کے ساتھ پنگا کر رہے ہیں، تو یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ اس حوالے سے خان صاحب نے جب دیکھا کہ یہ رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں، تو خان صاحب نے کہا کہ اگر ایسے وہ علی امین صاحب کے حوالے سے رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں تو آپ ان کو، اگر ان کے لیے ممکن ہے، اچکزئی صاحب کے لیے، تو آپ ان کو کہیں، کیونکہ ان کے اوپر تو ایسی کوئی سرکاری پرمیشن کے حوالے سے، یا ہی از ناٹ اے اسٹیٹ، ہوتا ہے ایم این اے ہے، الائنس کے سربراہ بھی ہیں اور پختون بھی ہیں، تو he should go and talk to them. He should lead a delegation of political parties and he should talk to them کہ جی ہمیں پیس جو ہے وہ کسی قیمت پہ وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے آج بھی جو ہے میٹنگ ہوئی ہے اسد کیسر صاحب کی، اچکزئی صاحب کی، افغان ایمبیسڈر سے بھی آج کو ان کا لنچ بھی تھا، اسد کیسر صاحب نے ہوسٹ کیا ہوا تھا، چیف منسٹر افغان ایمبیسڈر کو 2-3 دفعہ مل چکے ہیں۔ تو کے پی میں جو تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کی حکومت ہے، دے آر ہیل بینٹ کہ ہم نے امن کو ایک موقع دینا ہے، اور اس کے لیے پہلے جرگے میں بات ہوئی، ہوگی اور ہونی چاہیے، اس کوششوں پہ لگے ہوئے سر۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔